1625 عیسوی پنجاب کے علاقہ چولی کرسال ضلع چکوال سے ہجرت کر کے ایک سید خاندان باغ کلاں آج کے آپارہ میں مقیم ہوتا ہے۔ اس مہاجر خاندان کی باغ دوڑ سید محمود شاہ کے ہاتھ ہوتی ہے، جو پیشہ سے کسان ہوتے ہیں۔ ان کا ایک 8 سال کا بیٹا جو کہ ان کے ساتھ کھیتی باڑی میں ان کا ہاتھ بٹاتا ہے، ان کا نام سید شاہ عبداللطیف تھا۔ کسی کو کیا علم کہ سید محمود شاہ صاحب کا یہ بیٹا اسلامی تاریخ میں عظیم کارنامے سر انجام دیتے ہوئے ہزاروں لوگوں کو دین اسلام کے نور سے منور فرمائے گا۔ سید صاحب اپنے بیٹے کے علم سے لگاؤ کو دیکھتے ہوئے انہیں 12 سال کی عمر میں غور گشتی ضلع کیمبرپل آج کے ضلع اٹک میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ وہاں سید محمود شاہ صاحب 2 سال فقہ، حدیث، فلسفہ، ریاضیات، طب اور بہت سے دوسرے علوم کے متعلق علم حاصل کرتے ہیں، اور پھر آپ پارہ سے چند کلومیٹرز کے فاصلے پر نور پور شاہ گاؤں میں مقیم ہوتے ہیں، اور وہاں دین اسلام کی تبلیغ و ترویج میں اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ روحانی علوم کی تلاش میں آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت سے اور علاقوں میں بھی ہجرت کرتے ہیں، جن میں دمشق، بدخشاں، بخارا، مشہد اور بغداد وغیرہ شامل ہیں۔ بعد میں غلامی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں مبتلا، زیارت کعبۃ اللہ اور روضہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جاتے ہیں، اور حج جیسی عظیم عبادت کو ادا کر کے اس کے نور سے بھی اپنے آپ کو منور فرماتے ہیں، اور دوبارہ واپس نور پور شاہ گاؤں میں سکونت پذیر ہو جاتے ہیں، اور اس گاؤں کے پاس ہی مارگلا کی پہاڑوں میں ایک غار میں عبادت الہی میں مصروف ہو کر قرب الہی حاصل کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بعض اوقات آپ رحمۃ اللہ علیہ عبادت الہی میں اتنا محو ہو جاتے تھے کہ کھانا پینا تک چھوڑ دیتے تھے، اور اس کا اثر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جسم پر اتنا گہرا پڑا کہ آپ کچھ کھا نہیں سکتے تھے، تو آپ کا ایک گوالا مرید روزانہ آپ کے لیے بھینسوں کا دودھ لایا کرتا تھا۔ اسی مرید سے منسلک ایک قصہ زبان زدِ عام ہے کہ یہ مرید جس بھی بھینس کا دودھ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو نوش فرمانے کے لیے پیش کرتا تو وہ مر جاتی، لیکن وہ مرید اس سے پریشان نہ ہوتا اور آپ کے لیے روزانہ دودھ لے جاتا۔ اس طرح ایک ایک کرتے ہوئے اس کی ایک بھینس کی بجائے تمام جانور مر جاتے ہیں۔ اس آخری بھینس کا دودھ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کرنے جاتا ہے تو پریشانی کی حالت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کو پریشان دیکھتے ہیں تو اس کی پریشانی کا سبب پوچھتے ہیں، تو پھر یہ گوالا آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ساری روداد بتا دیتا ہے۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا کہ جاؤ اور ایک ایک کر کے اپنی تمام بھینسوں کو آواز دو اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ تو وہ گوالا آپ رحمۃ اللہ علیہ کا حکم بجا لاتے ہوئے اپنی بھینسوں کو پکارتا جاتا ہے، اور وہ اس کے پیچھے عالم غیب سے ظاہر ہو کر چل پڑتی ہیں، لیکن جب اس کی
آخری بھینس رہ جاتی ہے تو وہ غلطی سے مڑ کر پیچھے دیکھ لیتا ہے اور وہ بھینس پتھر کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ آج بھی اس کا پتھریلا جسم اوپر پہاڑوں میں موجود ہے اور زائرین اس کی زیارت بھی کرنے جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے معجزات ہیں، جن میں پتھروں سے پانی نکالنا، کسان کی فصل کو کوئی نقصان نہ پہنچنا جیسے بہت سے واقعات آپ رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے اپنے اپنے طریقے سے ان کو بیان کرتے ہیں۔ انہی معجزات کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بری امام سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے لقب سے نوازا اور پکارا جاتا ہے، اور ہر کسی کی زبان پر یہ پکار بار بار سنائی دیتی ہے کہ بری بری امام بری۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب نور پور شاہ میں آ کر قیام پذیر ہوئے تو یہ علاقہ چوروں اور ڈکیتوں کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ لٹیرے لوگوں کے گزرنے والے قافلوں کو لوٹ کر یہاں پر چھپتے تھے، لیکن جب آپ رحمۃ اللہ علیہ یہاں آئے اور آپ نے دین اسلام کی تبلیغ کی اور یہاں کے ہندوؤں کو زندگی کا اصل مقصد اپنے الفاظ اور کردار سے سمجھایا تو یہ علاقہ گہوارہ اسلام بننے کے ساتھ ساتھ امن کا پرچاری بھی بن گیا۔ دینی اور دنیاوی دونوں علوم سے یہاں کے لوگوں کو نوازا گیا، اور وہ لوگ پھر دین اور دنیا دونوں میں اعلیٰ کردار ادا کرنے لگے۔ اور یوں ہی تبلیغ اسلام کے ساتھ ساتھ لوگوں کی تربیت کرتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی روح 1705 عیسوی کو خالق حقیقی سے جا ملی۔ اسی صدی میں مغل بادشاہ اورنگزیب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کو تعمیر کرواتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے اور مختلف علوم کے متلاشی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر تشریف لاتے ہیں، اور فاتح خوانی کے ساتھ ساتھ بارگاہ الہی میں باوسیلہ حضرت امام بری اپنی پریشانیوں کو بیان فرماتے ہیں، اور یہ سلسلہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے۔ یہاں آج بھی عقیدت مندوں کا تانتا بندھا ہوا ہے، اور ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے عقیدت کا اظہار کر رہا ہے۔ بس یاد رہے کہ اظہار عقیدت میں تمام احباب کو جہاں عقیدت مندی کا مظاہر ہونا ہے، وہیں شریعت کے اصولوں کا پیکر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا برملا اظہار بھی کرنا ہے۔ كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها